ہمارے ساتھ ساتھ چلتا آیا تو ہم جس جگہ جا کر ٹھہریں گے، رکیں گے، قیام کریں گے، یہ کتا ہے بھونکے گا اور دشمن کو ہمارے ٹھکانے کی خبر ہو جائے گی، انہیں پتہ چل جائے گا ظالم بادشاہ کو ہمارے ٹھکانے کا۔ ان ولیوں نے کیا کیا، اس کتے کو بھگانے کے لیے زمین سے پتھر اٹھائے اور وہ پتھر ان ولیوں نے کتے کو مارے۔ ولی پتھر مارتے ہیں، وہ پتھر اس کتے کے جسم پہ لگتے بھی ہیں، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اسے جسم پر زخم بھی ہوتے ہیں، لیکن نوجوان دوستوں کمال کی بات سماعت کیجئے، وہ کتا ولیوں کے پتھر کھا کر تکلیف کو سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، مگر ولیوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا نہیں۔ سیدی مرشدی سیدی زور سے بولیے، اونچی آواز سے بولیے۔ غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں ہونا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ وہ ولیوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آیا۔ اب میں نے بڑی آہستگی کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، سمجھنا اور سوچنا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ وہ ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہے اور ولیوں نے محسوس کیا کہ یہ تے جاندہ نہیں، ساڑی جان نہیں پہ چھڑ دا۔ ان کے پتھر مارنے میں شدت آئی، تیزی آئی، اور جب ولیوں نے شدت سے تیزی سے پتھر مارے کتے کو، اب سنیے گا، علامہ قرطبی فرماتے ہیں تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کتے نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں کو زمین پہ رکھا اور اگلے دونوں پیروں کو ہاتھ بنا کر ایسے اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا، اور زبان حال سے وہ کتا اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر عرض کرتا ہے، مولا مجھے کتا بھی تو نے بنایا ہے، مولا آج اگر مجھے انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت عطا فرما، قوت گویائی دے، تو میں تیرے ولیوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تیرے درویش سارے نیک بندوں سے بات کرنا، کلام کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رابطہ سب دا ربی۔ کچھ سادہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ساڑی تو سننا ہی نہیں، ہم پر تو رحمت کرتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کی ایک شان بے نیازی بھی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بھی ہے۔ تو رب جس ویلے شان بے نیازی بکھاوے نا، پھر یوسف جیسے پیغمبرہ نو اٹھ دی ننگی کرتے مصر دے بازار چ وکنا بھی پہ جاتا ہے، یہ اس کی بے نیازی ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے بے نیازی نہیں دکھائی، اس نے کریمی دکھائی۔ اس نے کہا مولا مجھے انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت دے۔ اللہ نے اس کتے کی التجا کو، دعا کو سنا بھی، قبول بھی کیا، اور اگلے ہی لمحے اللہ نے اس کتے کو انسانوں کی طرح کلام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائی۔ اب جب اسے طاقت مل گئی نا دوستو، تو اس نے اسی کیفیت میں کھڑے کھڑے ولیوں سے مخاطب ہو کر ایک کلام کیا۔ میں منبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں، بابرکت ذکر کی محفل میں حاضر ہوں، 11ویں شریف سے منسوب بابرکت دن میں آپ کی خدمت میں حاضر، اور عظمت رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کتے کا کلام سن کر مومنوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ زور سے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اسی کیفیت میں کھڑے کھڑے اس نے ولیوں سے مخاطب ہو کر کلام کیا، اور وہ کتا درویشوں سے مخاطب ہو کر عرض کرتا ہے، ولیوں مجھے کیوں بھگاتے ہو، مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں اپنی بارگاہ سے دور کرتے ہو، آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغوں کو بھی بیدار رکھنا، کیوں اپنی سنگت سے محروم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تو کتا ہے، بھونکے گا، دشمن کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا، اس لیے بھگاتے ہیں تاکہ تو دوڑ جائے، ہماری جان چھوڑے۔ اس کتے کا جملہ سننا، وہ ولیوں سے مخاطب ہو کر عرض کرتا ہے، ولیوں مجھے بھگاؤ نہیں، مارو نہیں، واللہ انی احب الاولیاء والصالحین۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے، وہ کتا
قسم ہے میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں سے صلحاء سے پیار کرنے والا شان اولیاء زور سے بولیے اونچی آواز سے سبحان اللہ وہ کہتا ہے واللہ مینوں رب دی قسم ہے یہ کون بیان ہے بلا ولیوں کا کتا مجھے اللہ کی قسم ہے انی احب الاولیاء والصالحین میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں کو صلحاء کو بھونکتا نہیں صلحاء سے پیار کرتا ہوں سبحان اللہ کچھ کتے ہو کر ولیوں کو نہیں بھونکتے اس نے قسم کھائی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تو پیار کرتا ہوں صلحاء سے بھی اولیاء سے بھی فقراء سے بھی درویشوں سے بھی ولیوں کو بھونکتا نہیں جب ولیوں نے اس کتے کو انسانوں کی طرح بولتے ہوئے سنا دیکھا نا ساتھ آنے دیا پتھر مارنے من کر دیا ساتھ آنے دیا یہ ولی چلتے چلتے پہنچ گئے اسی کاف میں غار میں اور بے نیاز فرماتا ہے کہ جیسے ہی میرے ولی وہ گروہ ولیوں کا غار میں پہنچا میں رب نے اپنے ولیوں پر صوت سرمدی دائمی اور مستقل نیند طاری فرما دی سبحان اللہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے جس طرح جوان بولتے ہیں اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ولیوں کی یہ نیند کوئی 2-4 گھنٹے 5 7 10 20 24 گھنٹے کی نہیں بلکہ بے نیاز فرماتا ہے کہ وہ ولی اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے 309 سال غار میں ولی سوئے رہے اور 309 سال ولیوں کے غار کے دروازے پر کتا سویا رہا اللہ کو وہ غار اتنا پسند آیا کہ بے نیاز نے اس غار کا نقشہ اور محل وقوع اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ غار ایسا تھا کہ مشرق کی جانب سے بھی کھلا میدان کی طرح اور مغرب کی جانب سے بھی کھلے دالان اور میدان کی طرح شرقن غربن کھلا اور شمالن جنوبن بند سمجھو کہ نہیں سمجھو دوستو ادھر سے بھی کھلا ادھر سے بھی کھلا شرقن غربن چڑھ دے پاسوں بھی کھلا لان دے پاسوں بھی کھلا شمالن جنوبن بند اب ہم نے بے نیاز کی بارگاہ میں عرض کی مولا غار میں تیرے ولی سو رہے ہیں اور غار مشرق کی جانب سے بھی کھلا ہے تو مولا جب سورج چڑھتا ہوگا تو بھی تو دھوپ تیرے ولیوں کے جسموں پر پڑتی ہوگی اور مولا جب سورج ڈوبتا ہوگا تو بھی تو دھوپ تیرے ولیوں کے جسموں کو سداتی ہوگی اپنے ولیوں کو دھوپ سے بچانے کا تو نے کوئی انتظام نہیں فرمایا اب انتظام سنی اللہ کا سبحان اللہ یہ ولی آئے سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے اور سینکڑوں سالوں کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی جلوہ گری نزول قرآن شروع اور اللہ اپنے مصطفیٰ کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ میرے حبیب آپ سورج کو دیکھیں گے سبحان اللہ میں نے کہا کہ میں بول کر چلا جاؤں گا اور آپ نے سمجھتے رہنا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ انتظام سنو اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ہم فی فجوۃ منہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے سونے آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا چڑھتا تھا تو غار پر سیدھا طلوع نہیں ہوتا بلکہ ولیوں کے جسموں کو دھوپ سے بچانے کے لیے غار کی دائیں جانب جھک جایا کرتا تھا اور جب ڈوبتا ہے وائزا غرابت جب غروب ہوتا تھا تقریدہم ذات الشمال تو بھی سیدھا نہیں ڈوبتا ولیوں کے جسموں کو دھوپ سے بچانے کے لیے غار کی بائیں جانب جھک جاتا سبحان اللہ چڑھ دے تو سجے پاسے جھک جاندہ ہے ڈوب دے تو کھبے پاسے جھک جاندہ ہے مولا کیوں